فارغ وقت میں پاکستانی قوم کے دو ہی مشغلے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستانی قوم کے پاس فارغ وقت بے انتہا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے فارغ وقت میں پاکستانی قوم کے دو مشغلوں کی۔ تو جناب یہ مشغلے ہیں کھیلنا اور کھیلنا۔ ارے پریشان نہیں ہو، ہم آگے چل کے آپ کو سب سمجھا اور دکھا دیں گے۔ قومی کھیل تو پاکستان کا ہاکی ہے، لیکن کھیلتے ہم کرکٹ ہیں، اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے تھک جائیں تو اس سے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا کہ پاکستانی قوم کے دو مشغلے کھیلنا اور کھیلنا کیوں ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کا آغاز تو تقسیم برصغیر سے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن 1947 میں آزادی ملنے کے بعد 1949 تک ملک میں میچز ایڈ ہاک بیسس پر کھیلے جاتے رہے۔ 1 مئی 1949 کو جب پاکستان کرکٹ بورڈ کا وجود عمل میں آیا تو پاکستان میں کرکٹ کو علیحدہ پہچان ملی۔ پاکستان کو باقاعدہ انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ کا سٹیٹس 28 جولائی 1952 کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ برطانیہ میں ہونے والی امپیریل کرکٹ کانفرنس کی میٹنگ میں ملا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے ٹیسٹ میچ سٹیٹس کس ملک کی ریکمنڈیشن پر ملا؟ بھارت کی۔ جی ہاں، بھارت کی۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم وجود میں آئی اور عبدالحفیظ کاردار اس کے پہلے کیپٹن مقرر ہوئے۔ پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ اکتوبر 1952 میں دلی میں کھیلا۔ ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کا پہلا ٹیسٹ میچ بنگا باندھو نیشنل اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلا گیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم وہ پہلی غیر ملکی ٹیم تھی جس نے پاکستان کا دورہ کیا۔ آزادی کے بعد پاکستان کرکٹ کو جو علیحدہ شناخت ملی، اس نے کرکٹ کو پاکستان میں پھلنے پھولنے کے بہترین مواقع فراہم کیے۔ پاکستان نے کرکٹ میں بہترین ٹیلنٹ پیدا کرنے اور بہترین کارکردگی دکھانے کا جو سلسلہ شروع کیا تو دنیا دنگ رہ گئی۔ ٹیسٹ ہو یا ون ڈے، پاکستان نے دنیا بھر میں اپنی کارکردگی کی دھاک بٹھا دی۔ عبدالقادر، فضل محمود، حنیف محمد، عمران خان، جاوید میاں-تاج، مشتاق محمد، رمیز راجہ، سعید انور، وسیم اکرم، ظہیر عباس، نذر محمد، انتخاب عالم، جاوید برکی، ماجد خان، صلاح الدین، وسیم باری، سرفراز نواز، عاقب جاوید، معین خان، عامر سہیل، انضمام الحق، راشد لطیف، باسط علی، ثقلین مشتاق، وقاص یونس، اظہر محمود، شاہد آفریدی، مصباح الحق، اور اگرچہ یہ فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ چند نام ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیجنڈز ہیں اور پاکستان کرکٹ کا بہترین ٹیلنٹ ہیں۔ یہ سبھی لوگ پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان بنے، پاکستان کی بہترین صلاحیتوں کے سفیر بنے۔ بدقسمتی سے ان میں چند نام پاکستان کی دنیا بھر میں منفی پہچان کی وجہ بھی بن گئے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج کی خصوصی ڈاکیومنٹری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔
پاکستانی قوم کرکٹ سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے، لیکن کچھ جنونی لوگ اس محبت کو رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کی جتنی شاندار روایت اور جتنا شاندار ماضی ہے، اتنے ہی بدبودار کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جہاں کچھ لوگوں نے کرکٹ سے ہی کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیل سے کھلواڑ کا سلسلہ چل پڑا۔ Second chance down off the edge of Graham Gooch's bat, Salim Malik, and that should have been caught. Yes, no slip catches are really easy, but well, that's as comfortable as you'll probably get. Nice height. He was trying to play a shot off the back foot and straight in, more or less waist high. Even had a second attempt. کرکٹ وہ جینٹلمینز گیم جس میں سپورٹس مین شپ کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ کورٹنی والش کا 1987 کے ورلڈ کپ کے اہم ترین میچ میں پاکستانی بیٹسمین کو رن آؤٹ کرنے سے انکار، عمران خان کا کرس سری کانت کو کھیلنے کے لیے واپس بلانا جب سری کانت نے آؤٹ ماننے سے انکار کر دیا، ماجد خان کا خود ہی کریز چھوڑ دینا آؤٹ مان کر، یہ کرکٹ کے شاندار ماضی کی شاندار مثالیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پہلا کرکٹر جسے میچ فکسنگ کے تحت جیل ہوئی وہ پاکستان کے رائٹ ہینڈڈ مڈل آرڈر بیٹسمین سلیم ملک تھے۔ سلیم ملک کو بھی یہ بین نہ کر پاتے، اگر سلیم ملک کا جوانی ہوتی تو یہ کبھی اس کو بین نہ کر سکتے، لیکن کیا ہوا کہ سلیم ملک ڈکلائن پہ تھا اور انہوں نے اس وقت اس کے اوپر تو حملہ کر دیا گیا، لیکن ریسٹ آف دی ادر جیسے وسیم ہے، انضمام ہے، مطلب یہ جتنے بھی گریٹ تھے، ان لوگوں کو جو رعایت ملی، جس طریقے کے ساتھ ان کو چھوڑا گیا، یہی سے کرکٹ کی بربادی شروع ہوئی۔ اگر یہ کہیں اس وقت انہوں نے جو ایٹیچیوڈ ان کا رہا اپنا عطاء الرحمان کے ساتھ، جو ان کا رہا سلیم ملک کے ساتھ، اگر یہی ایٹیچیوڈ ان گریٹس کے ساتھ بھی کر دیا جاتا تو نہ عامر پیدا ہوتا اس طرح، نہ آصف، نہ سلمان بٹ، ان لوگوں کے کبھی بھی یہ دن نہیں دیکھنے پڑنے تھے۔ اور اگر اس کے بعد آپ نے اگر شعیب اختر کو اور آصف کو ٹانگ دیا ہوتا تو کبھی یاسر شاہ کا یہ کیس آپ کے سامنے نہ آتا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے میچ فکسنگ کے الزامات غالباً تب شروع ہوئے جب 1979 اور 80 میں آصف اقبال قومی ٹیم کے کپتان تھے۔ آصف پر الزام تھا کہ انہوں نے ٹاس پر شرط لگائی۔ وسیم اکرم اور وقار یونس پر ناٹنگم برطانیہ کے ایک ون ڈے میچ میں جان بوجھ کر غلط بولنگ کا الزام لگا، جس کی وجہ سے برطانوی ٹیم نے 300 سے زیادہ سکور کر دیا۔ 90 کی دہائی میں باسط علی اور راشد لطیف نے ہی کچھ پاکستانی کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ کے الزامات عائد کیے۔ صرف یہی نہیں، عاقب جاوید اور عامر سہیل نے بھی کرکٹ میں میچ فکسنگ اور جوئے کے گند کے انکشافات کیے۔ وسیم اکرم صاحب تھے، سلیم ملک تو تھے ہی، عطاء الرحمان تھا، میرا خیال ہے وقار یونس سے مشتاق احمد تھا۔ ان لوگوں کا جو رویہ تھا ان چیزوں میں وہ ایسا ہی تھا کہ اس پہ شک تھا کہ جی یہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہے، تو اس لیے ان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے کوئی سخت سزا نہیں تجویز کی گئی، یہی تجویز کیا گیا کہ ان کو آئندہ کوئی ذمہ داری نہ دی جائے تاکہ یہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ جینٹلمینز گیم پاکستان میں خراب اور بدنام ہونا شروع ہو گئی۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے اسی کرکٹ سے کھلواڑ شروع ہو گیا۔ ملک قیوم صاحب کا موقف بھی ریکارڈ پہ ہے۔ وہ ظاہر ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ ایک جو لیول آف پروف وہ چاہیے ہوتا ہے وہ اس وقت ان کو نہیں مل سکا۔ اب دیکھیے نا، انگلینڈ میں سپاٹ فکسنگ کا کیس آیا، ٹیکنالوجی کا مکمل استعمال انہوں نے کیا، ان کے موبائل ٹیلی فون کا ریکارڈ دیکھا، ان کے کمپیوٹرز کا ریکارڈ دیکھا، ہر چھان بین کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہاں انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ان کے بارے میں بھی ثابت کیا جا سکتا تھا، مزید انکوائری بھی ہو سکتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کرتے، کم از کم ان کو ٹیم سے تو دور رکھا جا سکتا تھا۔ تو یہ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد عامر پھر پیدا ہوئے اور محمد آصف ہوئے اور اس کے بعد وہ سلمان بٹ صاحب آئے، تو یہ آتے رہیں گے، آئندہ بھی دیکھیں گے آپ آئیں گے، کیونکہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک واضح پیغام دے رہا ہے
کہ ٹھیک ہے ہو گئی خرابی غلطی ہو گئی 2-4 سال آپ سزا بھگتے اور واپس آ جائیں. No ball is the call, but that was 2010 کا لارڈز ٹیسٹ کوئی چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا. پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے تھیں کہ 28 اگست کو انگلش اخبار نیوز آف دی ورلڈ کے سٹنگ آپریشن نے دنیای کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا. پاکستانی کپتان سلمان بٹ، فاسٹ بالرز محمد آصف اور محمد عامر پکڑے گئے. اخبار کے رپورٹر مظہر محمود سے ایجنٹ مظہر مجید نے 1,50,000 پاؤنڈز لیے اور انہیں مخصوص اوورز میں نو بالز کی ٹپس دیں. مظہر مجید نے جو طے کیا ویسا ہی ہوا. تیسرے اوور کی پہلی گیند اور 10ویں اوور کی چھٹی گیند نو بال کرائی گئی. جب سب کیا دھرا سامنے آ گیا تو پلیئرز کی قسموں پر یقین کرنے والے مینیجر یاور سعید نے سلمان بٹ سے استعفیٰ لینے سے انکار کر دیا. اس وقت کے چیئرمین اعجاز بٹ اور پاکستان ہائی کمیشن کے واجد شمس الحسن نے پلیئرز کو معصوم قرار دے دیا. آئی سی سی کے 3 رکنی ٹریبیونل نے تینوں کرکٹرز کو 5 سے 10 سال تک ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے سے روک دیا. سب سے پہلے محمد عامر نے ہتھیار ڈال دیے اور جرم تسلیم کر لیا. 1 نومبر کو لندن کی ساؤتھ ورک کراؤن کورٹ نے 4 ملزموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا. عامر نوجوانوں کے اصلاحی مرکز میں 3 ماہ تک رہے. آصف نے 12 ماہ کی آدھی سزا کینٹربری کی جیل میں بھگتی اور سلمان بٹ نے بھی اسی جیل میں ارلی ریموول اسکیم کے تحت 30 ماہ کی سزا 7 ماہ تک کاٹی اور 10 سال تک انگلینڈ میں داخل نہ ہونے کی تحریر لکھ کر دی. مظہر مجید ابھی تک 2 سال 8 ماہ کی سزا بھگت رہے ہیں. سلمان اور عامر نے سوئٹزرلینڈ میں عالمی عدالت انصاف کا دروازہ جا کھٹکھٹایا لیکن وہاں بھی منہ کی کھائی. تمام دروازے بند ہونے پر پہلے سلمان بٹ اور پھر محمد آصف کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے قوم سے معافی مانگ لی اور پی سی بی سے معذرت کر لی. فاسٹ فارورڈ کیجئے. دو 2010 میں آ جائیے. وہی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ جو عالمی کرکٹ کے لیے قبلہ اول کا درجہ رکھتا ہے، وہی لارڈز جہاں سے پاکستان کرکٹ کو عالمی شناخت ملی. اسی گراؤنڈ میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ٹیسٹ میچ کے دوران 3 پاکستانی کھلاڑیوں محمد عامر، محمد آصف اور سلمان بٹ پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے میچ کے دوران مختلف مواقع پر جان بوجھ کر غلط کھیل کھیلا اور اس کے عوض بدنام زمانہ بکی مظہر مجید سے بھاری رقم بھی وصول کی. یہ اسپاٹ فکسنگ کا بدترین واقعہ تھا جس نے ٹیسٹ کرکٹ کو داغدار کر دیا اور پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنا. اس مسئلے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس کا اخلاقی پہلو ہے، ایتھکس کی بات ہے. تو اس لحاظ سے تو عامر کی واپسی کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ کہنا درست نہیں ہے جیسا کہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اس نے ایک جرم کیا تھا، اس کی سزا پا لی، اب اس کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے. اس نے ایک جرم نہیں کیا، میرے خیال میں اس نے 2 جرم کیے ہیں. پہلا جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے کرکٹ کو بدنام کیا، کرکٹ کے قوانین کو توڑا. اس کو سزا ملی، 5 سال وہ کرکٹ سے باہر رہا. اس کی سزا بھگت کر اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کھیلے یا نہ کھیلے، جہاں اس کو کھلایا جائے وہ کھیل سکتا ہے. دوسرا جرم جو ہے وہ میری نظر میں پہلے سے بھی بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے جو جرم کیا وہ پاکستان کا بلیزر پہن کر کیا. اگر وہ انگلش کاؤنٹی کھیل رہا ہوتا وہاں پہ کرتا ہمارا ٹھیک ہے، کرکٹ کو اس نے خراب کیا، قوانین کو توڑا، سزا ملی. لیکن جو پاکستان کا بلیزر پہن کر اس نے خرابی کی، اس کی سزا اس کو کوئی نہیں ملی. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو حق حاصل ہے، اس کو چاہے تو نمائندگی کا دوبارہ موقع دے یا نہ دے، یہ بات طے شدہ ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کس منہ سے اس کو باہر رکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے آپ کی کرکٹ مینجمنٹ جو ہے اس میں وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ملک قیوم صاحب کی سفارش تھی کہ ان کو علیحدہ رکھا جائے. انہوں نے نہیں علیحدہ رکھا. اگر ان کو علیحدہ نہیں رکھا تو پھر تو عامر کا آنا جو ہے وہ طے شدہ ہے. اس کو آنا ہی چاہیے تھا کیونکہ کرکٹ بورڈ کے سامنے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی موریلٹی نہیں ہے، تو وہ اس کو واپس لے آئے. تو اس میں اعتراض پھر نہیں کیا جا سکتا. دوسرے اس کے جو ہیں وہ انتظامی پہلو ہیں. انتظامی پہلو یہ ہے کہ اس کے آنے سے کیا مشکلات پیدا ہوں گی. اس پہ بھی بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بھی مسئلہ پیدا ہوا. 2 سینئر کھلاڑیوں نے اس کے آنے پر اعتراض کیا، پھر
بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا گیا. اگر ان کو راضی کرنا ہی تھا تو اس کو کیمپ میں انوائٹ کرنے سے پہلے یہ معاملات طے پا جانے چاہیے تھا. یہی محمد عامر نیوزی لینڈ کے خلاف دورے میں آج کل پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں. ڈرائی کلین جو ہو چکے ہیں پی سی بی کی طرف سے. خاص طور سے کپتان اور سینئر پلیئرز کی کہ وہ اس کو ساتھ اب لے کے چلیں. وی آل ون فیملی ناؤ. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ صراط المستقیم پہ چلتا رہے اور وہ اس سے غلطی نہ ہو. میں نے خود اس کو بلا کے تمام باتیں سمجھائیں. پاکستان کی کرکٹ کھیلنے کا جو پرائیڈ اور انٹیگریٹی ہے اس کو کوئی بھی شخص کرپشن کی وجہ سے خراب کرے اور اس کو بیچ دے, اس کو دوبارہ سے کبھی بھی زندگی کے اندر وہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پرائیڈ اور وہ ڈگنیٹی وہ انٹیگریٹی اس کو دوبارہ واپس ملے. کورس وہ ڈیزرو کرتا تھا. اس نے اپنی سینٹینس جو اپنا اس کی جو بھی سزا تھی اور اس نے اس کو بھگت لیا تھا. اینڈ آئی تھنک اس کا آنا آف کورس خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے. اور ہم سب کو, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اگر معاف کرنا ہے تو پھر پوری طرح معاف کرنا چاہیے. اور ہم نے جب اس کو لے آئے ہیں ٹیم میں تو آئی تھنک ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اب اس بات کو دفن کر دیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بار بار کریں گے تو وہ جو اس کا لانے کا مقصد ہے وہ فیل ہو جائے گا. کیونکہ اس سے ہم نے پرفارمنس لینی ہے, اس کو انڈر پریشر نہیں کرنا. تو ہم اگر یہ بار اس ٹاپک کو اٹھاتے رہیں گے تو آف کورس وہ پریشر فیل کرے گا. تو جو اس کا جس ابلٹی کے چکر میں اس کو واپس لے کر آئے ہیں وہ might not be able to get that. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تینوں کرکٹرز محمد عامر, محمد آصف اور سلمان بٹ کو 5 سے 10 سالوں کے لیے بین کر دیا. برطانوی عدالت نے تینوں کو 6 ماہ سے 32 ماہ تک کی جیل کی سزا دی. تینوں کرکٹرز اپنی سزائیں پوری کر چکے. محمد عامر تو قومی کرکٹ ٹیم میں واپس بھی آ چکے. دیکھیں, ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. دیٹس واٹ آئی بلیو. جو ٹائم ہے وہ آپ کو زخم فل کر دے گا. اگر کسی کو کوئی پرابلم تھی, آف کورس کرکٹ بورڈ نے ان سے بڑے اچھے طریقے سے, شہریار صاحب نے ان سے بڑا اچھے طریقے سے بات کی ہے. تو آف کورس انہوں نے ایگری کیا ہے تو وہ واپس ٹیم میں آئے, کیونکہ ایک ٹائم پہ تو وہ کھیلنے سے بھی انکار کر رہے تھے. تو آئی تھنک ایوری تھنگ ول بی اوکے. دیکھیں, میں محمد عامر کے واپس آنے پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. بہت خوشی کی بات ہے. وہ ٹیلنٹڈ اگر ہے تو آصف بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے. سلمان بٹ از اے ہائیلی ٹیلنٹڈ اوپنر. تو دانش کنیریا جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے. اس نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہوئے ہیں. اور میں سب سے زیادہ ایمفسائز کروں گا دانش کنیریا کے بارے میں. اور میں میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اٹھا کے رکھیں. کیوں کہ اس کا تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. نہ اس نے کوئی میچ فکس کیا, نہ اس نے کوئی پی سی بی کو ٹربل کیا, نہ اس نے آئی سی سی کو ٹربل کیا. اس کا کیس ایک بنا کاؤنٹی کرکٹ کے اندر, اور وہاں پہ جس بندے کے ساتھ مطلب اس نے اس کو اکسایا یا اس نے اس کو اکسایا, اس طرح کی کوئی بات ہے, لیکن ویسٹ فیلڈ اس بندے کا نام تھا. تو دونوں کے اوپر وہاں پہ کیس چلا اور اس میں ویسٹ فیلڈ کو 3 ماہ کی سزا ہوئی اور اس کے اوپر تو سزا بھی دیکھنے کو کوئی نہیں ملی. تو آئی سی بی جو ہے, جو انگلش کرکٹ ای سی بی, وہ انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے, اگر وہ یہ چاہے کہ دانش کنیریا کو بین کرنا ہے کاؤنٹی کرکٹ سے یا وہاں کی کرکٹ سے, تو یہ ان کا پورا حق ہے. لیکن نہ تو آئی سی سی نے اس کو بین کیا ہے, نہ پی سی بی نے کیا. تو یہ اس بچے کے ساتھ بڑی سخت, انتہا سے زیادہ یہ زیادتی ہے. اور ابھی چیف سلیکٹر صاحب آ کے پوری قوم کے سامنے بولتے ہیں کہ یاسر شاہ جو ہے اس کا 25% ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے, اور اس لیے ہمیں مجبوراً ظفر گوہر کو, جو لیفٹ آرم سپنر, اس کو ٹیم میں لینا پڑا. اگر ان لوگوں کے پاس ذرا سی عقل ہو, یہ تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوں, یہ کرکٹ بورڈ کو کوئی اچھی سوچ دے دیں, کوئی اچھا مشورہ دے دیں. اگر آپ ان چاروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے, جو سلوک عامر کے ساتھ کیا گیا, آپ نے عامر کو لے کر آئے, بہت اچھا کیا, لیکن یہ سیم سلوک آپ سلمان بٹ سے بھی کرتے, آصف سے بھی کرتے اور دانش کنیریا سے بھی کرتے, تو جو چیف سلیکٹر نے قوم کے سامنے ساری باتیں رکھی, سارے جواب ان چاروں میں مل جاتے, ان چاروں کا کم بیک ہو جاتا. اور ان چاروں میں کیا ہے کہ وہ چیف سلیکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فاسٹ بولر جو آصف, جو فاسٹ بولر پوری کنٹری میں رائٹ آرم فاسٹ بولر کوئی نہیں ہے,
یہ اس نے بولا. اس لیے ہماری مجبوری ہے لیفٹ آرم بولر کو لیا. تو بھائی آپ کے پاس آصف سے نیا بال اچھا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو آصف آ جاتا. اگر آپ ذرا اپنی عقل کا استعمال کرتے اور آپ ڈسکرمنیشن نہ کرتے, آپ لائکنگ ڈس لائکنگ نہ کرتے, اور آپ ساتھ دینا اور نہ دینے کا یہ جو ڈھول آپ نے بجایا ہوا ہے, جو غلط آپ کر رہے ہیں, اور یہ بچوں کے ساتھ فادرلی فگر والا یہ سلوک نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے, تو آپ کو آصف مل جاتا. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو جی لیگ سپنر 25% نہیں ہے, تو بہترین چوائس دانش کنیریا کی ہو سکتی تھی. اور آپ نے کہا اوپنر نہیں ہے, تو سلمان بٹ آپ کو اوپنر بھی مل جاتا. تو ذرا اگر آپ عقل کا تھوڑا استعمال کرتے اور انصاف آپ کے اندر ہوتا, آپ کی نیت اچھی ہوتی, تو آپ بڑے پیار سے بڑے آرام سے ان چاروں بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے کہ فرسٹ کلاس بھی کھیلو. جیسے عامر کے لیے آپ نے, مجھے جو گلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ سلوک ایک جیسا نہیں کیا. یہ اچھی بات ہے, معاف کرنا, آپ نے معاف کر دیا, بہت اچھی بات ہے سر, لیکن پھر چاروں کو معاف کریں نا, چاروں کو ایک پلیٹ فارم دے. آپ نے عامر کو جو پلیٹ فارم دیا جس پہ ابھی آپ کہتے ہو کہ ہم پرفارمنس بھی اس کو واپس لے کر آئے, تو سیم پلیٹ فارم آپ ان تینوں کو بھی دے دیتے کہ آپ آئیں جی, آپ کھیلے فرسٹ کلاس جس طرح عامر کھیلا, ان کی پرفارمنس بھی باہر آ جاتی, جو پرفارمنس کرتا ان کو لے لیتے. اسی طرح آپ نے اس کو لیگ بھی کھیلنے دی بنگلہ دیش میں, وہ ادھر جا کے بھی اس نے پرفارمنس کیا, ان کو بھی جانے دیتے, کھیلنے دیتے. تو آپ کو ایک تو 4 کے 4 سینئر پلیئر مل جاتے, ایکسپیرینس کرکٹر مل جاتے, اور خاص طور پہ نیوزی لینڈ کی کنڈیشن کے اوپر آصف بہت اچھا نیا بال کرتا, تجربہ کار سلمان بٹ بہت اچھی بیٹنگ کر سکتا تھا, اور دانش کنیریا کسی بھی صورت میں اپنا یاسر شاہ سے کم بالر نہیں ہے. اور جس طرح کی باتیں چلی تھیں اس طرح کا کچھ ہوا نہیں تھا, جس طرح کا قوم کو دکھایا گیا تھا وہ تھا نہیں. اب میں کیا بولوں, چھوٹی سی چیز یہاں پہ بڑی ایشو بنا کے دی جاتی ہے. ہمیں جس کوڈ پہ سزا مل رہی ہے وہ ہم نے کی نہیں, ہمیں سزا مل رہی ہے میچ فکسنگ کی, لیکن الزام ہے اسپاٹ فکسنگ کا. تو آئی تھنک عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ کس چیز کو کیسے ملا دیا گیا کہ انہوں نے یہ کیا, وہ چیز ہم نے کی نہیں. پورا فوکس عامر کے اوپر ہے کس طرح سے بیہیویئر کر رہے ہیں, تو اس میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو بٹھا کے بتانا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, اس میں انکساری ہونا چاہیے, اس میں ماڈسٹی ہونا چاہیے. جب تک کہ وہ نہ ہو جائے وہ نیشنل ٹیم کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں. پاکستان کی کرکٹ کھیلنے کا جو پرائیڈ اور انٹیگریٹی ہے اس کو کوئی بھی شخص کرپشن کی وجہ سے خراب کرے اور اس کو بیچ دے, اس کو دوبارہ سے کبھی بھی زندگی کے اندر وہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پرائیڈ اور وہ ڈگنیٹی, وہ انٹیگریٹی اس کو دوبارہ واپس ملے. آپ لوگوں کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پی سی بی اور لوگوں کے ایک حلقے کا موقف ہے کہ چونکہ محمد عامر عمر کے ابھی کچے ہیں اور ناعمری میں کی گئی غلطی کی سزا بھی کاٹ چکے, لہٰذا انہیں ایک موقع اور دیا جائے. میں ہمیشہ عامر کے لیے ایک بات, ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ غلطی مان لے. میں نے جب جس طرح میں آپ کہہ رہے ٹویٹ کیا, میں نے یہی اس میں مینشن کیا ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ اس سے انگلینڈ میں پوچھا, اس نے سچ کہا, جھوٹ نہیں بولا. عدالت میں بھی اس لڑکے نے سچ کہا, تو سزا بھی پوری کی, کرکٹ بھی کھیل رہا ہے, خاموشی سے کھیل رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل چانس ملنا چاہیے. عامر کے لیے میں اس لیے ہمیشہ سے میرے دل میں تھوڑی جگہ رہی ہے. لیکن انہی کے پارٹنرز ان کرائم کے بارے میں پی سی بی اور لوگوں کا یہی حلقہ مختلف رائے رکھتا ہے. فی الحال باقی دو کے لیے جس طریقے سے انہوں نے جو بیہیو رہا ان کا, ایک تو جھوٹ بولتے رہے, 2-3 سال تک جھوٹ بولتے رہے, اس کے بعد پھر ٹی وی چینل, پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ٹیم کو کرٹیسائز کرنا, تو انسان اپنے گریبان میں جا کے دیکھے تو پھر تو زیادہ بہتر ہے. یا تو تینوں کو ہسٹری بنا دو اور ایسی سزائیں ان کو دے دو کہ آنے والی کمنگ جنریشن میں کوئی ایسا گناہ نہ کرے. لیکن جب یہ بات یہاں تک نہیں ہوئی اور آپ نے معافی تک بات آ گئی اور ان کو سزائیں ہو گئی, چلو انہوں نے سزائیں کاٹ لی. جب انہوں نے سزائیں کاٹنی ہیں
तो माफ फिर इसको अगर करना है तो फिर तीनों को बराबरी लेवल के ऊपर माफ करो, बराबरी लेवल के ऊपर इनको प्लेटफॉर्म दो ताकि ये वहां पे खेले और अपनी परफॉर्मेंस अगर दिखाएं, और सब में अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर उनको भी ऐसा ही वेलकम करें जैसे आप आमिर को वेलकम करें। मोहम्मद आमिर को तो हाथों हाथ वापस लिया गया, लेकिन मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के लिए अभी हाथ बांधे किसी गहरी सोच में गर्क हैं। क्रिकेट की ज़रूरियात को सामने रखें तो इस वक्त आपको बैट्समैनों की ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि आपकी टीम अक्सर बैटिंग में ज़्यादा लड़खड़ा जाती है। बॉलर्स तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें तो बड़ी अच्छी बॉलिंग हो जाती है, जैसे वहाब रियाज बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, दूसरे आपके पास बॉलर हैं, फिर आपका पहले जब तक पाबंदी नहीं लगी थी लेग स्पिनर जो थी यासिर शाह, उस पर बड़ी उम्मीद। तो ये बॉलिंग जो है उसकी तो कोई ऐसी कमी नहीं है। असल ज़रूरत यह है कि आपको एक बहुत अच्छा ओपनर चाहिए था जो कि टीम को स्टार्ट अच्छा देता। तो सलमान बट भी आपको याद होगा कि जब तक वो पाबंदी का शिकार नहीं हुए तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो जवाज बनता था ज़्यादा सलमान बट को टीम में लाने का। लेकिन आमिर के बारे में चूंकि वो वर्ल्ड क्लास एक बॉलर बनने के अहल है, अभी बने नहीं है लेकिन बन सकते हैं अगर वो मेहनत करते रहे। तो इनका क्रिकेट बोर्ड वालों की गालिबन सोच ये थी कि जैसे वसीम अकरम किसी ज़माने में अपनी बॉलिंग से मैच जितवा दिया करते थे, तो आमिर भी वो किरदार अदा करेंगे, इसलिए वो बड़े शौक से और बड़े मेहनत करके और बड़ी जल्दबाजी में उनको लेके आए। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद आमिर बड़ा टैलेंट है। यकीनन बड़े टैलेंटेड हैं जनाब। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में दिन दिहाड़े स्पॉट फिक्सिंग का जुर्म करना वाकई किसी टैलेंटेड का काम हो सकता है, लेकिन साहिब अब तो वो भी टैलेंटेड के साथ टेंटेड हो गए हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना आमिर के साथ उनका एटीट्यूड कुछ और है, और अब सलमान बट, आसिफ और दानिश कनरिया के साथ उनका एटीट्यूड कुछ और है। तो इसके ऊपर मैं लेकर जाता कि ये भाई आपका ये जो जिस तरीके के साथ आप डील कर रहे हो इनके साथ, ये एक तरफ तो आप आमिर के लिए सारे खड़े हो कि उसको खेलना चाहिए, और उन लोगों ने क्या किया, मोहम्मद आमिर को तो वापस ले लिया गया, तो मोहम्मद आसिफ और सलमान बट बेचारों से डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? जनाब, उन्हें भी तो अपना टैलेंट दिखाने का एक और मौका दीजिए। कब आएगा पहली बात तो सिलेक्टर मैं नहीं हूँ, दूसरी बात ये है कि ये पॉलिसी क्रिकेट बोर्ड की है, और आई डोंट थिंक वो अभी एलिजिबल हैं पिक होने के। जब वो आई गेस अपनी वो सज़ा या वो जो अपना पीरियड काट लेंगे उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है सिलेक्टर्स इस पे नज़र रखेंगे, और अगर वो अच्छे हुए और अगर उन पे वो डिजर्व करते हुए तो मुझे कोई शक नहीं है कि सिलेक्टर्स क्यों नहीं पिक करेंगे। लेकिन साहिब क्या कीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कुछ मजबूरियां हैं, कई लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, समझा कीजिए ना। बात प्रिंसिपल्स की होती है। देखिए, दूसरे बोर्ड्स की मैं मिसाल दे सकता हूँ। पैकर सीरीज हुई थी, वहां पे कोई बदयांती की बात नहीं थी, बदयांती कोई इशू नहीं था, सिर्फ इशू ये था कि हर टीम अपनी जो क्रिकेट बोर्ड था और अपनी जो कौम थी, अपना मुल्क था, उसके झंडे के तहत खेलने के पाबंद थे। उन्होंने उस चीज़ को एक तरफ रखा और कैरी पैकर के साथ खेलने के मुआहदा कर दिया। दो मुल्क ऐसे थे, और मैं उनको सलाम करता हूँ इस मसले में कि दोनों मुल्कों ने पूरी की पूरी टीमें अपनी जो थी उनको फारग कर दिया था और नई टीमें बनाई। बड़ी उनको मुश्किल पेश आई, बड़ा वक्त लगा टीम को बनाने में, लेकिन फारग कर दिया। एक ऑस्ट्रेलिया था और एक इंग्लैंड, और ऑस्ट्रेलिया की वो मामूली टीम नहीं थी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे उस टीम के, जैसे चैपल ब्रदर्स थे दोनों, इयन चैपल थे, ग्रेग चैपल थे, बहुत बड़े बड़े और खिलाड़ी थे, सबको उन्होंने फारग कर दिया। इंग्लैंड का बहुत बड़ा एक खिलाड़ी था, टोनी ग्रेग जो था उनका कप्तान, और बाकी 11 खिलाड़ी, सबको फारग कर दिया। असूल की बात थी, तो जहाँ असूल की बात होती है वहाँ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे
جذبہ اور سوچ. اور میں حالے ہمارے جو موجودہ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ ہے ان کو اس ریکارڈ کا اس تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہوگا. ان کو صرف ایک بات ہے کہ یہ ایک اچھا کھلاڑی ہے اس کو ضائع مت کیا جائے. تو باقی قوموں نے تو بڑے بڑے اچھے کھلاڑی اپنے ضائع کیا. حال ہی میں آپ دیکھیں گے آسٹریلیا میں واقعہ پیش آیا. اینڈریو سائمنڈز بہت اچھا آل راؤنڈر تھا لیکن وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا تھا, انہوں نے اس کو باہر نکال دیا, دوبارہ واپس نہیں لے کے آئے. اب آپ خود ہی سوچئے کیا کرنا چاہیے ہمیں.